بات نہ بنے. پھر تم ایک ادھر سے ایک بڑا آدمی لے لو، ایک ادھر سے لے لو، اور زندگی کو اجیرن مت کرو، عذاب مت کرو. کوشش کرو کہ بات بن جائے. نہ بن جائے تو پھر قرآن نے اس کا باقاعدہ دین نے اس کا سلوشن دیا کہ پھر علیحدگی اختیار کر لیں. یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو جہنم بنا لیں، عورت کو مارتے رہیں، یا مرد جو ہے وہ اپنا بالکل لا تعلق ہو کر رہ جائے. تو کسی کو بھی اذیت نہ پہنچے تو اس کا بہترین اور انتہائی صورت یہ ہے کہ آپ اپنا راستہ لیجیے، آپ اپنا راستہ لیجیے. یعنی آپ کنونس ہیں اور آپ کا ماننا ہے کہ مارنے کے احکامات واضح ہیں. نہیں، وہ انتہائی ریئر کنڈیشن ہے بالکل ایسی، اور خاص طور پر ایسی سوسائٹی جو کہ ٹرائبز پر مشتمل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر تو منع کرنا چاہیے، لیکن کوئی انتہائی صورت ایسی آ جائے اور پڑھا لکھا معاشرہ ہے اور قرآن کے احکامات کو، فرمودات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ کر سکتے ہو. قرآن کا واضح حکم ہے. مارتے وقت کون تعین کرے گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ضرب کتنی لگے گی اور کیا ہوگی؟ غصے کی حالت میں جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے ہم نے تو قرآن کی اس پہ انٹرپریٹیشن کریں گے، اپنی اپنی عقل کے مطابق پیمانہ تلاش کریں گے، لیکن آپ یقین جانیے کہ یہ ہلکی ضرب تو دور کی بات ہے، باقاعدہ ٹارچر کیا جاتا ہے. تو کیا وہ قرآن کو ماننے والے ہیں؟ قرآن نے تو ٹارچر کا حکم نہیں دیا. قرآن نے تو ایک تادیبی ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر بالکل ہی نہ تو تادیباً ایسا آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو ٹارچر کیا جاتا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہر عورت پر جو ٹارچر کیا جاتا ہے اس کے پیچھے الٹیمیٹلی ایک عورت ہی ہوتی ہے. اچھا، عورت پر ظلم اگر کرتا ہے مرد تو ایک ٹول ہے. آپ کسی بھی اینگل سے جا کر دیکھ لیں. لیکن پھر یہاں پہ وہ حکم کہاں گیا کہ الرجال قوامون علی النساء؟ آخر وہ قوامون ہے، اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک عورت، بھلے اس کی ماں ہے، بھلے اس کی بہن ہے، بھلے اس کی بیوی، وہ اس کی باتوں میں آئے، اس کا قوامون کا درجہ ہے. اس نے تو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. اس کے ہاتھ میں تو ترازو اللہ میاں نے دیا ہے. وہ کیسے جھک گیا ایک طرف؟ اس نے کیوں ایک عورت کی بات سن لی اور دوسری عورت کے ساتھ ناانصافی کر دی؟ اس کے اس درجے کا کیا ہوا پھر؟ نہیں، اس کا درجہ جو قوامون بیان کیا وہ شوہر کی حیثیت سے بیان کیا، ٹھیک ہے نا، وہ شوہر کی حیثیت سے الرجال قوامون علی النساء، بیوی نہیں. وہ انصاف وہ کرے گا، لیکن دیکھیں انسان کی کچھ نیچرز ہیں، ٹھیک ہے نا، انسان اپنی نیچر سے باہر، یہ تو قرآن کا حکم ہے نا. اب اگر انسان کوئی مرد اس حکم پر بالکل پرفیکٹ اترتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تو آئیڈیل کنڈیشن ہے، میں آئیڈیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی سوچ، اپنی نیچر، اپنے معاشرے اور اپنے رسم و رواج کی بات کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اگر کوئی مرد ناانصافی کرتا ہے تو یہ اس کے اندر موجود کمزوری ہے، بھلے وہ کسی عورت کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی اور انسان کی وجہ، کیونکہ اس کا درجہ اللہ تعالیٰ. علامہ صاحب میں غلط کہہ رہی ہوں؟ جی ہاں بالکل. اللہ نے مرد کو عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، اور اس کو اس کے فرائض سے آگاہ بھی کیا ہے. اور کسی وجہ سے، چاہے وہ ساس کی وجہ سے ہو یا دوسری بیوی کی وجہ سے ہو یا بہن کی وجہ سے ہو، اگر وہ یہ ظلم کرتا ہے تو اس کا سوال اس کی بہن یا اس کے سسر ساس سے نہیں کیا جائے گا، یہ اسی سے باز پرس کی جائے گی اور اسی کو سزا دی جائے گی. اصل میں بتاؤں یہ سوال کیوں اٹھا ہے؟ یہ تو قرآن نے ایک صورت بیان کی تھی، لوگوں نے اس کو باقاعدہ تعزیر اور قانون بنانے کی بات کی، تو پھر وہ ایک شور ہو گیا. قرآن تو خود ایک قانون ہے، اس نے ہمارے معاشرے کو ایک آئیڈیل معاشرہ بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر مرد کے اندر کوئی سقم ہے، اگر خاندان میں کوئی سقم ہے، معاشرے میں کوئی سقم ہے، تو اس کا شکار عورت کو نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے نا، الرجال قوامون کی صورت ہے کہ نگہبان بنایا ہے. اس لیے دیکھیں اسلام نے عورت کو بڑے رائٹس دیے. عورت کمائے گی نہیں، عورت جو ہے کام نہیں کرے گی. عورت کی کیا حافظات للغیب، کہ اس کی ایبسنس میں، اس کی غیابت میں اس کی امانتوں کی حفاظت کرے گی. قرآن نے فقط ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، باقی جتنی بھی ڈیوٹیز ہے وہ ساری مرد کے ذمہ ہے. اس لیے قوامون کہا ہے. عفت و پاک دامنی کی ڈیوٹی ہے عورت کی، شرم و حیا کی، اور وہ ڈیوٹی ہے جو کہ ایک عورت کی حیثیت بیوی اس کے سپرد کی گئی. اس کے علاوہ کہا کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو یہ مرد کی ذمہ داری اپنے بچے کی پرورش کرنا. اس کے والدین کی اگر وہ خدمت کرتی ہے تو بہترین صورت ہے، اگر نہیں کرتی تو مرد کی ذمہ داری ہے. اچھا اب ذرا آتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور تو اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے جس میں پھر دوسرے فریقوں نے معاہدے توڑے، بدعہدی کی، تو کیا ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایسے بدعہدوں کے ساتھ، ایسے جھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ آپ تو نہیں بول رہے لیکن کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اب انسان وہاں پہ کیا کرے؟ دیکھیں حسن سلوک کا تقاضا یہاں یہ پیش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض لوگ اگر جھوٹ بھی بولتے تھے تو پھر آپ نے نہ ان سے ایسا قطع تعلق رکھا، نہ ان کو دھتکارا، نہ ان کو منع، نہ ان کو سر عام
आपने अंगुली भी नहीं उठाई कि ये झूठ है, बल्कि उसके उस अमल को भी छुपाया है। अगर झूठ बोल रहा है तो उसके अमल, जैसे वो एक सहाबी आते हैं कि या रसूलल्लाह फला आदमी, कहेंगे एक आदमी आ रहा है, तो अबू हुरैरा को गालिबन उन्होंने पाबंद किए थे एक जगह का कि खजाने पर बैठ जाओ, तो वो आदमी आता है, फिर अगले दिन फिर आता है, अगले दिन फिर आता है, तो वो आकर अल्लाह के नबी से अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ऐसा आदमी कि वो झूठ बोल रहा है, वो कल फिर आएगा, वो झूठ बोल रहा है कल वो फिर आएगा। फिर अगले दिन वो आए, कहने लगे वो था शैतान, लेकिन अगले दिन जब उन्होंने पकड़ा तो कहने लगे था तो झूठा, पर तुम्हें सही बात बता के गया है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, तुम्हें हिफाजत मुझसे मिल जाएगी। बिल्कुल सही। तो इसके हुस्न ये कि जो झूठ बोलता है, अव्वल तो उनकी तरबियत हो, उसकी इस्लाह हो, लेकिन कतई ताल्लुक तो ऐसा नहीं कि झूठे के झूठ से नफरत का हुक्म है, उसकी जात से नहीं है। नमाज बेनमाजी की उसकी खसलत से नफरत का हुक्म, उसकी जात से तो नहीं, काफिर से नफरत का हुक्म नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन बनु कुरैज़ा का वो वाकया हमारे सामने है कि एक कबीले ने बदअहदी की तो उनसे जिहाद किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो बाज एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, बाज मुआहिदे ऐसे होते हैं कि उसमें अहद की पासदारी बहुत जरूरी है। आपने कोई ऐसा कुरान करीम में हुक्म दिया गया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल अहद, अपने अहद को पूरा करो, इन्नल अहद कान मसऊला, तुमसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत दिलचस्प वाक़या है ग़ज़वा बदर के मौके पर, जबकि मुसलमानों के पास अफरादी किल्लत भी थी, असलहे की किल्लत भी थी, मैदान जिहाद में मौजूद थे। दो सहाबा इकराम मदद के लिए तशरीफ लाए, रास्ते में मुशरिकीन ने उन्हें पकड़ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा हम तो वैसे ही काम से जा रहे हैं, समझे ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये वादा करो कि तुम जिहाद में शामिल नहीं होगे मुसलमानों की तरफ से। सही। उन्होंने वादा कर लिया। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा या रसूलल्लाह हम तो जिहाद ही के लिए आए हैं और रास्ते में हमें पकड़ लिया, तो हमसे ये बात हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उनसे ये मुआहिदा कर लिया है, लिहाजा अब तुम इस जिहाद में शरीक नहीं हो सकते हो, वापस चले जाओ। आप सोचें, यही तो वो मौका होता है जहां पे जर्नैल जो है वो तमाम वादों को तोड़ देना अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं मोहब्बत में सब जायज है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को वापस कर दिया, समझे ना। और तमाम सीरत निगारों ने लिखा है कि वो जिहाद में शामिल और शरीक नहीं हुए। तो ये है कि चाहे मैदान रज़्म हो या जंग हो, समझे ना, हर हाल में उसूल पे अमल करना है। बिल्कुल सही, बहुत बड़ी बात है। रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिल पाक बाज। अल्लामा साहब, आप इस पे, मैं चाह रही हूँ झूठी बातें, झूठी बातों पे वाइंड अप में आप क्या कहेंगे? तो सरकार ने फरमा दिया कि जिसने अहद पूरा नहीं किया उसका दीन ही नहीं। सही। क्योंकि खुद दीन एक अहद है अल्लाह से। तो जब छोटे छोटे, जैसे मैंने भी पहले भी कहा था कि छोटी छोटी बुराई फिर जाके बड़ी बनती है, आदत बढ़ती चली जाती है। तो अगर कोई आदमी अहद नहीं कर रहा, आज इंसानों से अहद नहीं किया, जिससे नहीं किया, उससे नहीं किया, तो कल वो अल्लाह के अहद को भी पूरा नहीं करेगा। इसीलिए कहा कि जिसने अहद पूरा नहीं किया वो नुकसान उठाने वालों में से है और उसका दीन ही नहीं है। तो जो अहद आप करते हैं, जिस सूरत में भी करते हैं, वो आपको पूरा करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि अपनी किरदार की तामीर करें। झूठ से कैसे बचें डॉक्टर साहब? और आप तो डॉक्टर हैं, झूठ के क्या कोई असरात भी होते हैं नफ्सियाती, या सिर्फ यही कि अल्लाह मियां सजा देगा? कोई इंसान के ऊपर वैसे भी झूठे के ऊपर कोई वबाल उसका अपना नफ्सियाती तौर पे भी होता है? या जो झूठा आदमी होता है ना, वो पंक्चुअल नहीं होता, वो किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, इसलिए कि उसका जो सब कॉन्शियस है वहां पर उसको फीडिंग मिलेगी, नहीं यार इससे ये कहकर जान बचाओ, इससे कहकर ये जान बचाओ, इससे ये बहाना बनाओ, इधर से बचो, तो किसी एक चीज पर वो कांस्टेंट नहीं रह सकता, आगे तरक्की नहीं कर सकता। और अगर तरक्की करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो जाया हो जाती है। लिहाजा झूठ के लिए, और फिर झूठ के लिए ईमानदार जो है, ईमान और झूठ ये दोनों मुतजाद है। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। क्या मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। देखिए आज हम ये कहते हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, फला आफात और बलीजात है, नौकरी छूट गई है, रिस्क की तंगी है, बीमारियां बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर में कोई झूठ बोलता है, वो जो बरकत वाला फरिश्ता है उसके झूठ से स्मेल निकलती है और माइल्स अवे, बहुत दूर चला जाता है। लिहाजा तुम्हारे घरों में बरकत कैसे आएगी, इस्तेहकाम कैसे आएगी, अल्लाह तबारक व तआला का इनाम और इकराम कैसा आएगा? तुम सुबह
اٹھتے ہو تو جھوٹ ہے، شام کو سوتے ہو تو جھوٹ ہے، پورا معاشرہ جھوٹ سے، جھوٹ کی علائش سے بالکل اس طرح متعفن ہو گیا ہے کہ اب سچ بولنا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بن گیا ہے۔ بالکل سے بہت شکریہ تشریف آوری کا، آپ لوگوں کے ساتھ سراسل گفتگو ہو سکی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور آج جبکہ ہم سحری پہ یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے روزہ رکھتے ہیں اللہ تیرے نام کا اور تیرے لیے، تو یہ یاد رہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے روزہ رکھا اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سو یہ جھوٹ اتنی بڑی ایک شرط ہے نہ صرف روزے میں بلکہ ایمان میں اور پوری ہماری زندگی میں۔ سب کا خیال رکھیے گا، اور آپ سب مہمانوں کا تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت دوں گی۔ کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی رمضان عشق سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور جاتے جاتے ایک ہمارے شبر صاحب ہیں، ان کی آپ سے التجا اور فرمائش ہے، کرم مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں۔ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا صدقہ دلا دے الہی، رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیشہ تو مسرور رکھنا، بلاؤں سے غم کو بہت دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے، میں تیرا آسرا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی تجھے واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا، یہ دامن ہمارے مرادوں سے بھر دے، کرم کی نظر ایک خدا
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا